نے جو بات بولی ابھی کہ تلوار کے تعلق سے کہ تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی خلیفہ وقت کے تعلق، چاہے وہ غازب ہو کیسا بھی ہو. میں نے نہیں بولا آپ کا اجماع ہے، میں نے آپ کے فرقے کے امام کا اجماع دکھا دیا. میں نے نہیں بولا آپ کے فرقے کا اجماع ہے اس مسئلے پر. سنیے احادیث کے ائمہ کی اتباع ہمارے یہاں اہل سنت میں نہیں کی جاتی ہے. ہمارے اہل سنت میں 4 ائمہ میں سے لیا جاتا ہے مسئلے کو، جو فقیہ ہیں، جن پہ اجماع ہے. وہی جن پہ اجماع ہے وہی کہہ رہے ہیں بھائی، وہی کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ وقت کے خلاف چاہے وہ شیطان بھی، اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے. پیغمبر کی حدیث میں آپ نے نقل کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کیوں امام زید کو جو ہے ہتھیار دیے، ان کو فنڈنگ کری، جس کی وجہ سے آخر میں ان کو زہر پوچھو نا ابو حنیفہ سے، پھر پوچھو نا آپ کے علماء کے تو یہی ہے نا، ان کے دیکھیں یہ کوئی معصوم توڑی ہے کہ ان کے کلام اور ان کے سیرہ میں کوئی تحافظ اور اختلاف نہ ہو. یہ کوئی معصوم ہے بھائی؟ یہ خود آپ کے علماء خود انہوں نے اپنے کتب میں صحیح حدیث نقل کیے ہیں کہ مسکر کا پینا حرام ہے. مسکر کل مسکرین خمر، ہر مسکر، ہر چیز جو نشہ لاتی ہے وہ شراب ہے. پھر خود یہ شراب پیتے تھے آپ کے علماء. آپ کے کتنے محدثین ہیں جو زبیب پیتے تھے، مسکر زبیب پیتے تھے، صحابہ مسکر زبیب پیتے تھے. یہ بھائی یہ ان کے سیرت میں اگر اختلاف ہے، بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں، تو اس میں یہی ہم اس کے ایکسپلین کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو یہ بھائی ایکسپلین کریں کہ یہ نے ایسا کیوں کیا. آپ یہ بھائی ان کے کردار میں، ان کے اقوال افعال میں ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تضادات آپ پائیں گے. وہ صرف جس کے کردار اور تعداد افعال اور اقوال میں تضاد نہیں ہے وہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام ہے. آپ کے علماء اگر وہ کہتے کچھ اور ہیں، کبھی کچھ اور کرتے ہیں، اس کے خلاف کرتے ہیں، خود آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ کرتا ہوں میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وقت سے لے کے اپنے دور تک میں، اپنے دور سے پہلے تک نائب خلیفہ، ہمارے اجماع ہے، ہمیں امت کا ماننا ہے، ہمیں اہل سنت والجماعت کا ماننا ہے، وہ نائب خلیفہ رہے جن کی رائے مشورے بھائی صاحب آپ یہاں سے آپ کہاں سے کہاں چلے گئے بھائی؟ آپ موضوع کو کیوں چینج کر رہے ہو نا؟ آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا. اب آپ کیوں نہیں مان رہے بھائی؟ سب لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ آپ غلطی پڑھتے ہیں. اور بھائی سب لوگوں کو پتہ چل گیا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. آپ وہ نائب تھے، یہ الگ بات ہے. سوال آپ کا یہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا، حالانکہ تلوار اٹھانا اسی طرح حرام ہے جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے. آپ مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کے حالت میں روزہ توڑ کے آپ سور کیوں نہیں کھاتے؟ اور بھائی یہ کوئی مسلمان اس طرح سوال کرتا ہے کہ آپ سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اسی طرح آپ کیوں ہم سے سوال کرتے ہیں ہم شیعوں سے کہ ابوبکر کی خلافت کی کیوں کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں بنتی بھائی. اوے بھائی یہ پہلے کافر بنیں گے پھر ابوبکر کی خلافت ثابت کر سکیں گے. مسلمان رہ کر ابوبکر کی خلافت کو ثابت نہیں کر سکتے. آپ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ آپ لوگوں کا اجماع میں نے دکھا دیا کہ خلیفہ وقت کے خلاف قیام کرنا حرام ہے، تو پھر کیوں آتے ہو ادھر اعتراض کرتے ہو؟ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض، کبھی اپنے فرقے کے اکابر اور ان کے اجماع پر اعتراض کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں خروج نہیں کیا. پھر اس کو بدل دیتے ہو امیر المومنین ان کے نائب تھے. اب وہ ابھی آپ کی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے. موضوع بدل نہ دو. موضوع نہیں بدل رہا میں. آپ مجھے ایک مرتبہ ایک خلیفہ کرنے تو دیجیے. آپ جو ہے مجھے بولنے نہیں دے رہے. چلیں آپ بولیں اسی موضوع پہ بولیں نا، بولیں آپ اسی موضوع پہ بولیں، موضوع چینج نہ کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نہیں اٹھائیے تو اس سے ہمارا موقف مضبوط ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف پھر تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، کیونکہ حضرت علی نے تلوار نہیں اٹھائی. تو اس سے آپ کو ان کی خلافت صحیح ثابت تو نہیں ہو سکتا نا. ان کے دیکھو بھائی صاحب تلوار نہیں اٹھائی تو ہمارا حدیث سے ثابت ہوگا کہ وہ تو اس سے ثابت ہو گیا نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے تلوار نہ اٹھانے سے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی تلوار نہ اٹھانے سے ابوبکر کی عدالت ثابت نہیں ہوتی، عمر کی عدالت ثابت نہیں ہوتی، عثمان کی عدالت ثابت نہیں ہوتی، اس کا کافر نہ ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا. کیونکہ خلیفہ وقت اگر کافر بھی ہو، اسلام کا تظاہر کرے، جیسے شیطان آ کے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، شیطان انسان کے روپ میں آیا نا، وہ بھی آ جائے تو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے. پھر ابوبکر اور عمر کے آپ کوئی فضیلت اس سے ثابت نہیں، اور اس کی خلافت کا حقانیت بھی ثابت نہیں ہو سکتے. کیونکہ آپ لوگوں کا اجماع ہے، میں نے ابھی دکھا دیا کہ خلیفہ چاہے رضا سے آ جائے چاہے غلبہ سے آ جائے، تلوار کے زور سے آ جائے. ایک دفعہ خلیفہ بن گیا تو اس کی طاعت واجب ہے، اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے. جب آپ لوگوں کا اجماع ہے خلیفہ بننے کی شرائط بھی ہیں، خلیفہ راشدہ ہونے کی شرائط بھی ہیں. وہ بھائی خلیفہ یزید کو خلیفہ نہیں تسلیم کیا جاتا، اسی وجہ سے حضرت علی پہ وہ چیز ختم کرتے ہیں. شرائط جو بھی ہے، خلیفہ اگر فاجر و فاسق بھی ہو نا، فاجر و فاسق بھی ہو تو اس کی طاعت واجب ہے، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے. لذا
ابو بکر اور عمر اور عثمان کے خلاف امیر المومنین علیہ السلام نے اگر تلوار نہیں اٹھایا ہے تو آپ کبھی استدلال نہیں کر سکتے تو لہٰذا ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے غلبہ فراڈ کے ذریعے سے خلیفہ بنے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو یہی ہے کہ فراڈ کے زور سے فراڈ سے بھی جو خلیفہ بنے نا، فراڈ سے وہ جھوٹ سے اور شیطنت سے جو بھی خلیفہ بنے وہ شرعی خلیفہ بن جاتا ہے، اس کی خلافت بھائی اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ نہیں بھائی حضرت میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ کسی کو غاضب کہہ رہے ہیں نا تو اس کے ساتھ دلیل بھی پیش کرتے جائیں تاکہ میں اس کو بتا سکوں کہ اس میں آپ کی کہاں پہ بات، کہاں سے آپ اجتہاد کر رہے ہیں اور کہاں سے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کے مسلک کی کتابوں سے ریلیٹ کر رہی ہو بات۔ آپ اب سوچ لیں میں دوبارہ کیا کہہ رہا ہوں، جب آپ لوگوں نے اجماع کیا ہے نا کہ خلیفہ چاہے رضا سے خلیفہ بنے چاہے غلبہ سے بنے، غلبہ نے تلوار کے زور سے مسلمانوں کو قتل کر کے جو بھی اس کا مخالف ہے چاہے وہ کتنا متقی ہو چاہے کتنا فرائض کو انجام دے رہا ہو اور نہیں یہ افضل شرط آپ نہیں وہ آگے بڑھا رہا ہو۔ یہ دیکھیں بھائی صاحب میں نے آپ کا اجماع دکھا دیا ہے، یہ رسالۃ الی اہل الثغر ہے ابو الحسن عشری کا۔ دیکھو بھائی فرائض کا یہ جو فرائض کا جو آپ دے رہے ہیں نا وہ باتقوا، جو انسان فرائض کو انجام دیتا ہے حرام کا ارتکاب نہیں کرتا یعنی اس سے باتقوا دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ صالح ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ آپ بنا رہے ہیں بھائی، وہ آپ کی ضرورت ہے۔ شیعوں کے مقابلے میں جب آ جاتے ہو نا وہ وقت اسی وقت شیعوں کے مقابلے میں آٹومیٹکلی بوقت ضرورت ایجاد کی ماں ہے، وہ کیا اسی وقت آپ جھوٹ بناتے جائیں، وہ آپ کی جھوٹ ہے، وإلا اس کے کوئی شرط نہیں ہے۔ اجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى أن كل من ولي شيء من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر۔ فاجر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فرائض کو انجام نہیں دیتا، جارا و عدل، چاہے وہ جائر ہو چاہے عادل ہو، ٹھیک ہے نا بھائی صاحب؟ آپ سے گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ مجھے بتاؤ، گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ پیغمبر کی سنت کو تم نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ شیعوں کے ضد میں بات بہت واضح ہے، چلو بولو۔ خلیفہ و خلافت راشدہ، خلفائے راشدین، یہ دونوں ہمارے یہاں خلفاء پہلے شرعیت ثابت کرو نا ان کی خلافت کی، پھر کہہ دو خلیفہ راشد ہے۔ اور نام رکھنے سے بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ کیا نام رکھا ہے آپ نے؟ وقار نام ہے میرا۔ اور کوئی وقار نام رکھنے سے وہ باوقار بن جاتا ہے؟ کوئی وقار نام رکھنے سے باوقار بن جاتا ہے؟ تم نے نام رکھا ہے خلیفہ راشدہ، اور بھائی پہلے ان کے خلاف ان کی پھر ہمارے سوالات کا جواب دے دو۔ آپ کے علماء آتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں ان کا اسلام ثابت کرو۔ راشدہ تو دور کی بات ہے نا، یہ صاحب ہدایت ہیں، اور کیوں ان کے ہم کہتے ہیں نا ان کے کردار میں ہم دکھاتے ہیں کہ ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیسی راشد آدمی سے کیسے صادر ہو سکتا ہے؟ کیوں اس کا جواب نہیں دے سکتے؟ اگر خلافت راشدہ بھائی کہاں پیغمبر نے فرمایا کہ خلیفہ راشد ہیں؟ یہ کوئی حدیث توڑی ہے کہ ابو بکر کوئی خلافت؟ تم نے نام چوری کیا نا، نام چوری کیا، خلافت راشدہ نام رکھ دیا، اس سے وہ راشد نہیں بنتا۔ صبر میں 2 منٹ بولوں، آپ نے دیے تھے 2 منٹ مجھے، میں نے بات نہیں کری ہے اور آپ بول گئے بیچ میں۔ جس طرح سے مسلم شریف کی روایت آپ نے پیش کری ہے کہ خلافت خلیفہ فاجر ہو فاسق ہو اس کی اتباع کی جائے گی، اسی طرح سے مسلم شریف میں ہی اور بخاری شریف میں ہی یہی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 30 سال کی خلافت راشدہ ہوگی میرے بعد۔ بالکل، وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، ان کی حیات شریف پیغمبر کے ساتھ بعد وہ 30 سال زندہ رہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سنت 10 سنت 11، ان کی وفات سنت 40، 30 سال کے بعد وہ شہید ہو گئے، 30 سال۔ یہ خلافت راشدہ ہے۔ وہ پیریڈ کس کا تھا؟ پیریڈ امیر المؤمنین علیہ السلام کا تھا۔ وہ خلیفہ راشد جن کی خلافت اللہ اور رسول کی جانب سے ہے، خلافت اللہ اور رسول جس کی ہے نا، وہ بھائی جس کی خلافت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، وہ کون ہے؟ علی خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، وہ خلیفہ وہ راشد 30 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ حضرت